آج 8 رجب پیر کے دن سب کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے نام اس طرح پڑھتے ہی تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 رجب المرجب پیر کے بابرکت دن اور رجب کے بابرکت عشرے میں یہ وظیفہ اپنی برکت، اپنی عظمت، اپنی شان میں بے مثال ہے۔ جو بندہ آج میرے بتائے گئے طریقہ کار سے یہ خاص الخاص عمل کر لے گا، وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال کے دن پھیر دے گا، اس کی زندگی کی ویرانیوں کو بہاروں میں بدل دے گا اور اس کے اجڑے ہوئے نصیب کو ستاروں کی طرح ضرور چمکائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ مجرب وظیفہ آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج کا وظیفہ، آج کی بابرکت تسبیح، یہ ایسی تسبیح ہے جو تقدیر کے بند دروازے پر دستک دیتی ہے کہ اب کھل جاؤ، کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ چاہے وہ بند دروازہ رزق کا ہو، دولت کا ہو، کامیابیوں کا ہو، خوشیوں کا ہو، نصیب کا ہو، زندگی کا ہو، وہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو بند ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رجب وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی اس بابرکت مہینے میں کوشش کریں اور دعاؤں کی قبولیت اس مہینے میں بھرمار بھرپور کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول کریں، ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، اور پھر اپنی زندگی میں بہاریں آتی ہوئی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے میں اگر آپ اپنی زندگی کو، اپنے نصیب کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو چار چاند لگوانا چاہتے ہیں، رحمتوں کی بارشیں چھما چھم برستی دیکھنا چاہتے ہیں، برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج کا دن قبولیت کا بہت ہی بہترین دن ہے۔ گھڑیاں بڑی انمول ہیں، عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ آج رزق مانگو گے تو نسلیں آباد ہو جائیں گی، دولت مانگو گے تو رکھنے کے لیے الماریاں کم پڑ جائیں گی، اور اگر اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کے لیے دعا کرو گے تو اللہ رب العزت غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انمول یہ عمل ہے، بہت ہی بہترین یہ عمل ہے، باکمال، لاجواب، بہت ہی پاورفل اور طاقتور یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ پکڑ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا پریشانیاں اور ویرانیاں ختم ہو جائیں گی، تقدیر خود بخود بدل جائے گی۔ آپ کے دل کی جو مرادیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی، جو آپ مانگ سکیں گے وہ بھی رب تعالیٰ عطا کرے گا، جو نہیں مانگ سکیں گے بن مانگے ہی اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل ایسا عمل ہے، اگر آپ کسی بھی خاص مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اولاد چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، فرما برداری نہیں کرتی، تو فرما بردار بنانے کے لیے اولاد کو اس نیت سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، نحوستیں ہیں، بے برکتی ہے، کامیابیاں نہیں مل رہی، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے صرف اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، صرف 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر۔ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، پھر آپ نے 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون کا ورد کریں، پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جو عمل، جو طریقہ کار میں نے آپ کو وظیفے کا بتایا، اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
اگر اسی ترتیب سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ تنگ دستیاں دور کرے گا اور رزق دیواریں پھیلانگ کر آپ کے گھر آئے گا، دولت کی بارش ہوگی، کامیابیاں اور خوشیاں ملیں گی، اور رب تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی خالی جولی میں ضرور آئے گا، چاہے وہ گھر ہو، گاڑیاں ہو، بنگلے ہو، اولاد ہو، آپ جس چیز کی نیت کریں گے وہ چیز آپ کے پاس ہوگی۔ بیماریوں سے شفاؤں کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، دشمنوں سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یہ وہ عمل ہے، وہ وظیفہ ہے، وہ الفاظ ہیں جو پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ یا اللہ یا قادر، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو آپ مانگیں، آپ کو مانگنا نہیں آتا تو رو کر مانگیں، وسیلہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، رجب کی برکتیں مانگے، رجب کی رحمتیں مانگے، رجب کے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، رجب کے مہینے کے صدقے رب تعالیٰ سے اپنی باتیں منوائیں، رب تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا جو چیز آپ سے چھن گئی ہے، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، پہلے بہت زیادہ تھا اب چھن گیا ہے، اب کم ہو گیا ہے، گھر میں بے برکتیاں آ گئی ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھنے سے اس گھر میں 4 چاند لگ جائیں گے، اس گھر میں وہ رزق، وہ دولت سب واپس آ جائے گا جو آپ سے چھن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے خزانے بھیجے گا، آپ کو غنی کرے گا، اور جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے نہ تو ان کے پاس پیسے ہیں، نہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہی معاشرے میں ان کی وہ لوگ عزت چھوڑے ہیں جن کا انہوں نے قرض دینا ہے، بار بار وہ گھر پہ آتے ہیں، بار بار وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے، قرضوں سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کاؤنٹر پر پڑھ لیں، لیکن جو ہی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو یاد رکھیں، نمبر 1 پہ باوضو حالت میں کرنا ہے، نمبر 2 پہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب سے یہ عمل کریں، آنکھیں بند کر کے پھر اللہ سے دعا کریں، اور اس وظیفے کی طاقت و تاثیر چند ہی دن میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 8 رجب المرجب کے دن اس وظیفے کو اگر آپ شروع کریں گے، 13 رجب المرجب تک اس وظیفے کو جاری رکھیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا 13 رجب کا دن خوشیوں کا دن ہے، اور اس دن آپ کو خوشیاں ضرور ملیں گی، کیونکہ 13 رجب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، وہ علی جو نبی کے داماد ہیں، اور وہ علی جو امام حسن حسین کے بابا ہیں، جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کے بابا علی ہیں، یہ ان کی ولادت کا دن ہے، یہ بڑی عظیم ہستی ہیں جن کی ولادت کا دن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے، نبی کے گھرانے کے وسیلے، نبی کے آل اولاد کے وسیلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ ایسی بہاریں آپ کی زندگی میں لائے گا، ایسے 4 چاند آپ کی زندگی کو لگائے گا، آپ کی زندگی میں ایسے رنگ بھر دے گا کہ آپ خود بھی اور لوگ بھی آپ کی قسمت پر رشک کریں گے، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے، جو مانگو گے وہ چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نہایت آسان عمل آج میں نے آپ کو بتایا، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اس وظیفے میں جو میں نے آپ کو سورت مبارک بتائی ہے، یہ سورت اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو بھی خیر کثیر اور بھلائیاں عطا کرے گا، اور ایسا رزق اور ایسی دولت عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ سورت آپ کے گھر سے جادو ٹونے، نحوست اور فقر و فاقہ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اور آپ کے گھر میں سکون، خوشیاں، برکتیں ضرور آئیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رب تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگیں۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں وہ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اس اللہ سے دعائیں کریں اور اپنی زندگی میں ہونے والے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔